نہیں ہوتا. کسی نے سوال کیا آپ نے اگر کہا کہ زنا اگر کوئی کر لے تو اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کرنے کے بعد جو سزائیں دی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے جو زنا کر چکی تھی یہ کیوں نہیں کہا کہ تو توبہ کر لے بلکہ اسے سنسار کر دیا؟ دیکھیے اس معاملے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مملکت کے سربراہ تھے، ایک طرح سے آپ کی حیثیت پوزیشن جو تھی وہ بہت اونچی تھی، آپ ایک جو اسلامک اسٹیٹ کے لیڈر تھے. ٹھیک. دوسرا، جب کوئی شخص گناہ کر لے اور رب سے معافی مانگ لے، وہ اس کا رب کا اور اس کا معاملہ ہے، تو یہاں اس کے اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے، اس کی معافی ہوئی نہیں ہوئی اللہ اور وہ بہتر جانتا ہے. لیکن جب کوئی انسان گناہ کر کے آئے اور جوڈیشری کے پاس آئے، قاضی کے پاس آئے، خلیفہ کے پاس آئے اور کہے تو پھر اب اس کو سزا دی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ، ایک شخص آئے، ایک آدمی کو پکڑ کے لایا، کہا اللہ کے رسول نے ایک یمنی چادر چرائی ہے جس کی قیمت اتنی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ کاٹنا اس کے اوپر ہو چکا تھا اور سزا لاگو تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ہاتھ کاٹے جائے. اس شخص نے بعد میں کہا اللہ کے رسول اسے میں معاف کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا یہ میرے پاس لانے سے پہلے تو نہیں معاف کرنا چاہیے تھا، اب لانے کے بعد تو سزا دی جائیں گی. کورٹ آف لاء میں آنے کے بعد آپ معاف کریں گے تو آپ پہلے لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کورٹ کے اندر، پھر تو سزا، ورنہ اس کی اہمیت کیا رہیں گی پھر چیز کی. تو آپ نے کہا اب تو سزا دی جائیں گی، تجھے معافی دینا تھی پہلے دے دیتا تھا. تو لہٰذا جو عورت آئی تھی آپ نے توبہ کا کیوں نہیں کہا؟ اسلام میں سزا ہے نا اس کی، اور وہ لیڈر کے پاس آئی ہے سزا کے لیے، سزا تو دی جائیں گی. ٹھیک ہے، سمجھ رہا بات کو؟ تو وہاں ہے. اب ہم جہاں رہتے ہیں یہاں کوئی اسلامی حکومت ہی نہیں، تو آپ کس کے پاس جا کے سزا لیں گے؟ اور سزاؤں کا معاملہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کسی کو سزا دے سکتا ہے. بہت چور کے ہاتھ کاٹنا ہے تو اب چور کبھی گلی مل گیا تو اپنی خود پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیں گے اس کا. وہ کورٹ میں جائیں گی، بات قاضی کے پاس جائیں گی، اس کا بھی ایک وکیل ہوں گا، آپ کا ایک وکیل ہوں گا، قاضی فیصلہ سنائیں گا. اگر ضرورت پڑنے پر ہائر کورٹس ہوتے تھے اس زمانے میں، آپ کے زمانے کے بعد بھی صحابہ تابعین کے دور میں خود ہندوستان کے اندر خزات جو ہے انگریزوں کے آنے سے پہلے تک ہندوستان کی آزادی پہلے تک چلتی تھی. خزات جو ہوتی تھی، اسلامک جو سسٹم تھا جوڈیشری، وہ چلتا تھا. تو بہرحال وہاں جائیں گے، پھر وہ وہاں ثابت ہوں گا، پھر جج اس کو، قاضی جو ہے سزا سنائیں گا اور پھر دی جائیں گی. تو یہ موب مل کر، لوگ مل کے نہیں سزا دے سکتے اسلام میں. اندر کے تو لہٰذا وہ عورت چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اس کو سزا دی گئی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج سزا چاہتے بھی تو پا نہیں سکتے، توبہ کرے. جہاں سزا کا سسٹم ہے وہ جا کر لے لے، تو یہ پاکیزگی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک. اگر سسٹم نہیں ہے تو اللہ سے توبہ کرے، یہ اس کے پاکیزگی کے لیے انشاءاللہ عزیز جو ہے ایک وجہ بن سکتا ہے. تو اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اس وجہ سے اس کو جو ہے سزا دی گئی. السلام علیکم.